نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری کے اندر آپ نے حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرائیل امین جب بھی آتے تھے داحیہ کلبی کی صورت کے اندر آیا کرتے تھے، صحابی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط دیے اور سلاطین عالم کی طرف بھیجا، بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف بھیجا۔ تو شاہ روم اس وقت جہاں حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان خطوط کو لے کر وہاں پر پہنچے تو وہاں پر شاہ روم بھی موجود تھا۔ حضرت داحیہ کلبی نے وہ خط جو تھا وہ شاہ روم کو پیش کیا۔ جب شاہ روم کو پیش کیا اس نے کھولا اور کھول کر اپنے اہل جو دربار تھے ان سے کہنے لگا، کہا کہ یہ خط مجھے عرب کی زمین کی طرف سے آیا، یہ خط جو ہے یہ عرب کی زمین کی طرف سے مجھے آیا ہے، اور اس عرب کی زمین کے اوپر ایک نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے کہ جس نے سچے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو جو اہل دربار تھے وہ کہنے لگے کہ عرب سے کچھ لوگوں کا قافلہ ادھر آیا ہوا ہے تجارت کی صورت میں، آپ ایسے کریں ان سے پوچھیں اس کی علامات کیا ہیں، ان کی زندگی کے معمولات کیا ہیں۔ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھے، تو بادشاہ کے دربار کے اندر ابو سفیان کو بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو وہ پوچھنے لگے، کیا تمہاری عرب کی زمین کے اندر کیا کوئی ایسا نبی بھی آیا ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا اس وقت کے نظریات کچھ اور تھے، کہا کہ وہ تو اتنا جھوٹا شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے حرم مکہ سے مسجد اقصی کا سفر کیا ہے، کہ جو اتنا جھوٹا ہے اور راتوں رات مختصر سے وقت کے اندر، حالانکہ جاتے ہوئے بھی بہت وقت لگتا ہے آتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ راتوں رات حرم مکہ سے مسجد اقصی پھر لامکانوں تک کا سفر کر کے راتوں رات واپس آیا ہوں۔ کہا کہ وہ تو اتنا جھوٹا شخص ہے۔ جب یہ بات ابو سفیان نے کر دی تو جو مسجد اقصی کا خادم تھا وہ بول اٹھا، سبحان اللہ کہیے گا، مسجد اقصی کا خادم بول اٹھا، وہ کہنے لگا کہ شاہ روم سے کہنے لگا، کہا کہ میں نے ابو سفیان کی ساری بات سنی ہے، اب میری بات کو بھی سنیے گا۔ مسجد کے خادموں، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، سنیے گا انہوں نے کیا کہا۔ کہا کہ شاہ روم سے کہنے لگا، کہا کہ حضور میری رات کی یہ روٹین ہے، جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا، اور جس رات یہ واقعہ پیش آیا، یہ حرم مکہ سے مسجد اقصی کا یہ منظر پیش کر رہے ہیں، کہا کہ اس رات میں نے سارے دروازے بند کیے مسجد اقصی کے، لیکن ایک دروازہ مسجد اقصی کا بند نہیں ہو رہا تھا، ایک دروازہ مسجد اقصی کا بند نہیں ہو رہا تھا۔ کہا کہ میں نے دوستوں سے بلایا، ان کو بلا کر مدد لی، یار یہ دروازہ بند کرنے کے اندر میرے ساتھ تعاون کریں۔ کہا کہ بندے بھی آئے لیکن دروازہ اپنی جگہ پر ہل نہ سکا، کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہا کہ میں یہ سمجھ کر میں چلا گیا کہ لگتا ہے کہ یہ جو عمارت ہے مسجد کی، اس کا وزن اس دروازے کے اوپر آ گیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو کہا کہ جب ہم چلے گئے واپس، جب صبح میں مسجد اقصی کے اندر آیا، سنیے گا ذوق لے کر بیٹھیے گا، مسجد اقصی کے اندر آیا اور کہا کہ جو دروازہ کھلا ہوا تھا اس دروازے کے قریب ایک پتھر تھا، اور اس پتھر کے اندر ایک سوراخ بنا ہوا تھا، ایک سوراخ بنا ہوا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے اور اس نے اپنی سواری کو اس سوراخ کے اندر باندھا ہے۔ اور کہا کہ مبارک ہو اس رات اگر کوئی آیا تھا تو آمینہ کا لال محمد ہی تشریف لایا تھا۔ یہ منظر اس نے بیان کیا اور یہ شاہ روم کے سامنے بیان کرنے لگا۔ کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ عمارت کا وزن اس کے اوپر آ پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا، لیکن کہا کہ صبح جب میں اٹھ کر مسجد اقصی کے اندر تشریف لایا اور آ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہے،
ایک پتھر کے اندر سوراخ بھی ہے. ایسا لگتا تھا کوئی سچا نبی آیا تھا اور آ کر اس نے اپنی سواری کو باندھا تھا اور اس نے آ کر مسجد اقصی کے اندر نماز ادا فرمائی تھی. اب یہ بات جب شاہ روم نے سنی، جب یہ بات شاہ روم نے سنی، وہ کہنے لگا اے اہل دربار سنو، کیا تم کو بتایا نہیں تھا حضرت عیسیٰ نے؟ یار اس نبی کی تو خبریں پہلے انبیاء کرام بیان کرتے رہے. کہا کہ حضرت عیسیٰ نے بتایا نہیں تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اگر کسی نے آنا ہے تو احمد نامی نبی نے اس دنیا کے اندر آنا ہے. کہا تمہیں بتایا تھا کہ آنے والا ایک سچا نبی آئے گا، اور کہا کہ آؤ سارے چلتے ہیں اور جا کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ وہ منظر تھا مسجد اقصی کا کہ سوراخ کیا گیا، دروازہ اس رات کھولا گیا. اگرچہ ابو سفیان کو نہیں پتا تھا لیکن مسجد کے خادم کو پتا تھا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا، تو آمینہ کا لال محمد ہی تشریف لایا تھا اور آ کر اس نے نماز ادا کی تھی.